بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس اہم عنوان پر میں کچھ دو بولنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے یہ موٹر وے والا جو واقعہ تقریباً ہفتے پہلے پیش آیا، اور اس کی جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ملزمان کو پکڑا جا رہا ہے، تو یقین مانیں اب تو رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ اب ایسے واقعات اس حد تک عام ہو چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ جو آپ کا فوجداری نظام قانون ہے، جو پالیسنگ ہیں، اس پہ ہماری توجہ ہے نہیں۔ ہماری ساری کی ساری توجہ کچھ آرٹیفیشل اقدامات، جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم وہ اقدامات لے کے کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کی زبان بندی کریں، لوگوں کی زبان بندی کریں، سول سوسائٹی کی زبان بندی کریں۔ ڈبیٹ شروع ہوئی جی، آپ سر عام پھانسی دینی چاہیے جی ایسے ملزموں کو۔ سزائیں بڑھانے سے اور ٹریبیونل بڑھانے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے گی؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو آپ کا ایک فوجداری نظام قانون ہے، اس میں 4-5 اہم پہلو ہیں، پروسیجرل ان نیچر ہیں۔ اس پہ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، جتنی مرضی آپ سخت سزائیں تجویز کر دیں، جب کنوکشن ہی نہیں ہوگی، لوگوں کو سزا کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کا ہے کہ پولیس کا کام ہے جرم کو روکنا۔ جرم کو روکنے میں افیکٹو پالیسنگ ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ریاست کس حد تک سیریس ہے۔ اب اسی واقعے کو دیکھ لیں، موٹر وے والے کو، کہ اس پہ خاتون موٹر وے ہیلپ لائن پہ کال کرتی ہیں، غالباً 15 پہ بھی کال کرتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جس ایریے میں وہ موجود ہیں ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اور اسی دوران ملزمان اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور ہم اپنی جورسڈکشن پہ لڑتے رہتے ہیں۔ ہماری ریاست میں، ہماری حکومت میں اکثر ہوتا ہے، اس کو ہم ٹیبل ٹینس کھیلنا کہتے ہیں کہ بھئی معاملہ میرے پاس آیا، میں نے تو نہیں کرنا، میرے تو جورسڈکشن میں نہیں آتا، سو لہٰذا میں جو افسر کنسرنڈ ہے، جو مجاز ہے، میں اس کو بھیجتا ہوں، وہ آگے سے معاملہ پھر آگے کہیں بھیج دے گا۔ تو جو عام لٹیگنٹ ہے، جو عام ایک بیچارہ حکومت کا مارا ہوا جو ایک سٹیزن ہے، اس کو کوئی داد رسی نہیں ملتی۔ سو اب وہ جو 4-5 سٹیپس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو آپ نے جرم کو روکنا ہے تاکہ جرم ہو ہی نہ۔ اس کے بعد جو کورٹ میں معاملات کو آپ نے لے کے جانا ہے، جو رجسٹریشن آف FIR، دوسرے معاملات ہیں، ان کی ضرورت تو بعد میں آئے گی۔ اگر جرم ہونا ہی بند ہو جائیں گے تو کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا اٹ وونٹ کک سٹارٹ، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن چلیں، اس کے باوجود اگر سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا پالیسنگ نظام بنانے کے بعد جرم کو آپ پوری تگ و دو کرنے کے بعد بھی نہیں روک پا رہے، تو پھر آپ کا فوجداری جو نظام ہے، جو قانون کا نظام ہے، وہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے FIR ہوتی ہے، اور FIR میں ہم سب کو علم ہے کہ جو بھی ایک اگریوڈ شہری ہے وہ جا کے پولیس اسٹیشن میں، چلیں انہوں نے اچھا کیا کہ پولیس اسٹیشن میں کچھ سیولینس بٹھا دیے، فرنٹ ڈیسک بٹھا دیے، ان کو جا کے آپ اپنی درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس حد تک چیز تو ٹھیک ہے، لیکن باقی اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اپنا پریکٹیکل کچھ تجربات بتا رہا ہوں۔ کچھ دوستوں کے واقعات میں مجھے پولیس اسٹیشن جانا پڑا تو یہ دیکھنا پڑا۔ ہوتا کیا ہے، جو کنسرنڈ IO ہے، اس کو جب فرنٹ ڈیسک والے اپلیکیشن مارک کرتے ہیں تو وہ دونوں پارٹیز کو بلا لیتا ہے، اور یہ ہے موقع اس کے پاس پیسے بنانے کا۔ جس پارٹی کے خلاف درخواست دی گئی ہے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دو ورنہ تمہارے خلاف درخواست آ گئی اور FIR تو میں نے کرنی ہے۔ اور جس پارٹی نے درخواست دی ہے FIR کی، اس کو بھی تھریٹ اور بلیک میل کرنا ہے کہ میں FIR نہیں کروں گا جب تک مجھے پیسے نہیں دو گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ان کو مل جاتا ہے کہ دونوں پارٹیوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور ان دی اینڈ صلح کرا کے معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں، تاکہ معاملہ آگے لے کے جانا نہ پڑا، ان کو کام نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ اگر تفتیش کرنی پڑے گی، چلان جمع کرانا پڑے گا، کیس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا، تو اس پہ ٹھیک ٹھاک ایفرٹ لگتی ہے، اور ہمارے پولیس والے ہم سب جانتے ہیں کہ کام کرنا تو ان کا شیوا ہی نہیں ہے۔ سو یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ کوئی بھی کرمنل لاء کی پریکٹس کرتا ہے، وکیل یا ایسا لٹیگنٹ جس کو کبھی پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR لانچ کرنے کی نوبت پیش آئی ہو، وہ اس چیز کی گواہی دے گا۔ سو اس معاملے میں اگر غلطی سے کہیں سے FIR ہو بھی جائے تو اس کے بعد اگلا معاملہ پیسے بٹورنے کا شروع ہوتا ہے، وہ جب آپ کی تفتیش شروع ہوتی ہے۔ پھر جو ملزم نامزد ہو گئے ہیں، پھر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ جناب پیسے دے دیں ورنہ آپ کے خلاف ضمنیاں ریکارڈ کر دی جائیں گی، آپ کے خلاف چلان میں آپ کو گناہ گار ڈکلیئر کر دیا جائے گا، تو ادھر بھی پولیس پیسے کماتی ہے۔ اور جو اگر کوئی ماندہ پولیس والا کچھ کام کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جائے گا، یا اس کی اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہوگی۔ لیٹسٹ تفتیشی جو ایک نظام ہے، جو انویسٹیگیشن کا ایک سسٹم ہے، اس کے پاس اس کی تربیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ابھی ہم اس واقعے میں کچھ چیزیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جیو فینسنگ کی ایک ٹرم سننے میں آ رہی ہے، پھر DNA سیمپلنگ کر کے میچنگ کی جاتی ہے،
یہ سسٹم کچھ نہ کچھ تو ہمارے نظام کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کوشش نہیں کی جاتی، کیونکہ ہماری جو پولیسنگ نظام ہے، جو انویسٹیگیشن تفتیشی نظام ہے، وہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سیریس ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کیا جاتا تو یہ جو مجرم ہے، یہ ملزم عابد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہیبیچول ریپسٹ ہے، اس کے خلاف پہلے بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، لیکن ہر دفعہ ضمانت کرا کے باہر آ جاتا ہے، باہر آتے ہی انہی واقعات کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہے۔ سو انویسٹیگیشن کا معاملہ آپ کا فالٹی بھی ہے اور لیک آف ٹریننگ بھی ہے۔ اگلا سسٹم آتا ہے جی آپ کا، جب چلان جمع کرا دیا جاتا ہے عدالت میں، تو آپ کا اسٹیٹ نے جو پروسیکیوشن کرنی ہے، ان پروسیکیوٹرز کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ معاملات کو ایک منطقی انجام تک پہنچا دیں، اور لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی ٹریننگ ہو بھی تو انہوں نے جس چیز پہ انحصار کرنا ہے وہ پولیس کی تفتیش ہے۔ وہ پولیس کی تفتیش ہی اگر ناقص ہوگی، اس کے اندر انہوں نے پیسے لے کے کچھ لوگوں کو بچایا ہوگا، کچھ لوگوں کو انوالو کیا ہوگا، یا ان کی تربیت نہیں ہے، سو فالٹی انویسٹیگیشن میں ایک پروسیکیوٹر بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آخری چیز آتی ہے جج کو جب ایک پراپر انویسٹیگیشن نہیں ملے گی، انویسٹیگیشن کا کام ہے شہادتیں اکٹھی کرنا اور جرم کو ثابت کرنا، اگر اس کے پاس ایک تفتیش ہی صحیح نہیں آئے گی اور پروسیکیوشن صحیح کیس پلیڈ نہیں کر پائے گی، تو ایک جج بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ الزامات سارے ججز پہ آتے ہیں جی، ججز ضمانتیں دے دیتے ہیں جی، ججز ایکوٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ججز کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اگر کچھ کیسز اب دیکھتے ہیں کہ نیچے لوگوں کی کنوکشن کر بھی دی جاتی ہے، تو وہ ایسی شہادتوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ جو کافی نہیں ہوتی، اور الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ اوپر جا کے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ان مجرموں کو ملتا ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر فوجداری نظام جو ہمارا ہے اس کو بیٹھ کے کوستے ہیں کہ جناب یہ ججز اور یہ وکیل ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وکیلوں میں بھی مسئلے ہیں، ججز میں بھی مسئلے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے جب آپ کا وین دا کرمنل جسٹس سسٹم کک اسٹارٹس، ایف آئی آر کا جو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ فرنٹ ڈیسک پہ جا کے ایک درخواست دی جاتی ہے تو اسی درخواست کو ایف آئی آر کا درجہ دے دیا جائے۔ اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ اس ایف آئی آر کو مارک کیا جاتا ہے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، اور وہ اس کو پھر ڈیلے کر کے اسے پیسے بناتا ہے؟ سیکشن 154 کرمنل پروسیجر کوڈ یہ کہتا ہے کہ جو ہی کوئی شخص کسی بھی جرم کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے پولیس کو، پولیس کا یہ کام ہے کہ بغیر کسی چون چڑھا کے، بغیر کسی تفتیش کے وہ ایف آئی آر درج کرے، لیکن یہاں ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور جب لگتا ہے کہ پیسے نہیں بٹورے جا سکے تو پھر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ سو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ فرنٹ ڈیسک پہ درخواست دیتے ہیں، اسی درخواست کو ایف آئی آر کا درجہ دے دیا جائے، اور اس کے بعد یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ ایسی درخواستیں جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے فائل کی جاتی ہیں، جو فریولس ہوتی ہیں، اس پہ ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ یہ ججز کا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ فریولس درخواستوں پہ سزا، ایف آئی آر درج کریں، لیکن اس کے بعد اگر یہ لگتا ہے کہ کوئی درخواست فریولس ہے، کسی درخواست کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اپنے بدلے لینا ہے، ان کو مقدمے بازی میں ڈالنا ہے، تو اس مدعی کو، اس مستغیث کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ لوگ اس چیز کو باور کریں کہ ایسی فریولس درخواستیں نہ کی جائیں۔ سو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ کر کے آپ کو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا آغاز جو ایف آئی آر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں کہ آپ کورٹ میں جا کے دراز ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں۔ 22 سے 22 سیکشن سی آر پی سے کا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت آپ کورٹ کے سامنے جا کے آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ ساری لٹیگیشن آپ کی بڑھ رہی ہیں۔ اس چیز سے لٹیگیشن کو آپ نے کم کرنا ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جو ہی درخواست آپ دیں فرنٹ ڈیسک پہ تو وہ آپ کی ایف آئی آر کنسیڈر کر لی جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز رہے گی آپ کی انویسٹیگیشن میں آپ کو پڑھے لکھے لوگ جب تک آپ پولیس میں نہیں ڈالیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے اور اپنا محاسبے کا نظام سخت نہیں کریں گے، آپ کی تفتیش کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر تفتیش ٹھیک نہیں ہوگی تو ججز، پروسیکیوٹرز کیا کریں گے؟ اس کے بعد پروسیکیوشن کی ٹریننگ کی مزید ضرورت ہے اور ججز کی تربیت کی مزید ضرورت ہے۔ سو ان سارے ایک جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ ایک اوور آل فوکس کر کے، توجہ مرکوز کر کے اس نظام کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف ہم اپنی توجہ صرف اور صرف سزائیں بڑھانے پہ، سر عام پھانسی دینے پہ، اسپیشل ٹریبیونلز بنانے پہ، جو آرٹیفیشل اقدامات ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب بھی واقعات ہوں گے ہم آرٹیفیشل اقدامات لیں گے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن جب تک میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، پالیسنگ سے لے کے ایف آئی آر رجسٹریشن، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور ججز اور وکیل بھی اس میں شامل ہیں، جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں کریں گے تب تک لوگ اس ملک میں جرم کرنا نہیں چھوڑیں گے۔